میں بھلائی ہے۔ تاجدار دو جہان مدینے کے سلطان رحمت عالمیان حبیب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے جنت کے کنارے میں، یعنی اندرونی کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ صلو علی الحبیب محمد۔ اے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مسلمانوں کو آپس میں جھگڑنے سے کیا واسطہ؟ یہ تو ایک دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں۔ بہت بڑی بد نصیبی ہے ان مسلمانوں کی کہ جو آپس میں جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، احتجاجی جلوس نکالتے ہیں۔ آج کل کے انداز جو ہے ہڑتالوں کے، احتجاجی جلوسوں کے آپ کے سامنے کہ کس طرح معاذ اللہ مسلمانوں کی املاک جلائی جاتی ہیں، کس طرح لوگوں کی دکانیں لوٹی جاتی ہیں، مسلمانوں پر فائرنگ کی جاتی ہے، لاشیں گرائی جاتی ہیں، گاڑیاں جلائی جاتی ہیں، نہ جانے کتنے لوگ بیچارے گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں، کتنوں کے زندگیوں کے سہارے چھن جاتے ہیں، کتنوں کے سہاگ اجڑ جاتے ہیں، کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں آج کل کی ہڑتالوں میں، ہنگاموں میں۔ اے دعوت اسلامی والو، تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کبھی بھی اس ڈگر پر مت آنا۔ تمہیں یہ نعرہ مبارک ہو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو یہ اصلاح ہڑتال کے ذریعے نہیں ہوگی، یہ اصلاح مار دھاڑ کے ذریعے نہیں ہوگی، یہ اصلاح پتھراؤ کے ذریعے نہیں ہوگی، یہ اصلاح جلاؤ گھیراؤ کے ذریعے نہیں ہوگی، یہ اصلاح لوگوں کی دکانیں اور اموال چھیننے، لوٹنے اور ان پر گولیاں برسانے سے نہیں ہوگی۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ محبت اور مٹھاس بھری باتوں سے ہوگی، قرآنی آیتوں کے سنانے سے ہوگی، میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بتانے سے ہوں گی، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے واقعات سنانے سے ہوں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ دین کا کام تخریب سے نہیں ہوتا۔ ہم تخریبی لوگ نہیں، الحمدللہ ہم تعمیری لوگ ہیں۔ ہمیں تو مسلمانوں کی تعمیر کرنی ہے، مسلمانوں کی اپنے اور مسلمانوں کی کردار کی اصلاح کرنی ہے۔ ہمیں مسجدوں کو بھرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، عیش کوشیوں کے اڈوں کو ویران کرنا ہے، لوگوں کو گناہوں بھرے ماحول سے نکال کر مدنی ماحول سے وابستہ کرنا ہے، فیشن پرستی کی نحوست سے پیچھا چھڑا کر مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا۔ تو بہرحال مسلمانوں کو آپس میں جھگڑے سے کیا واسطہ؟ یہ تو ایک دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے۔ مسلمان یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور مہاجر یعنی کامل مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان مرآت جلد اول صفحہ 29 پر فرماتے ہیں، یعنی کامل مسلمان وہ ہے جو لغتاً شرعاً ہر طرح مسلمان ہو۔ وہ مومن کامل ہے جو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، گالی
طعنہ چغلی وغیرہ نہ کرے، کسی کو نہ مارے پیٹے، نہ اس کے خلاف کچھ تحریر کرے۔ مزید فرماتے ہیں یعنی کامل مہاجر وہ مسلمان ہے جو ترک وطن کے ساتھ ساتھ ترک گناہ بھی کرے، یا گناہ چھوڑنا بھی لغتاً ہجرت ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے، یعنی ہاتھ سے ہی تکلیف پہنچائے یہ ضروری نہیں، اسلحہ سے تکلیف پہنچائے یہ ضروری نہیں، کسی کو تکلیف کہتے ہوں، بلکہ آنکھ کے اشارے سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ گھور کے دیکھتے ہیں بعض اوقات تو آدمی کا دل کتنا تھوڑا ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے گھور کر دیکھنے سے۔ بہرحال یہ کہ یہ بھی جائز نہیں کہ کسی مسلمان کی طرف اس طرح اشارہ کرے کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے، تو خواہ خواہ بلا وجہ کسی کو ڈرانا یہ بھی جائز نہیں، خوف زدہ کرنا۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، مگر آج کل بے باکی کا دورہ ہے۔ عوام تو کجا خواص کہلانے والے بھی عموماً اس طرف سے غافل رہتے ہیں۔ غصے کے بے جا اظہار کا مرض عام ہے، غصے کی وجہ سے اکثر خواص بھی لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں اور اس طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہوتی۔ یقیناً کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری کبیرہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 12 صفحہ 342 پر طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، سلطان دو جہان رحمت عالمیان شاہ انس و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی۔ تو پیارے پیارے سائیں بھائیو، یاد رکھیے اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا کفار کی مذموم صفت ہے، جیسا کہ اللہ تواب عز و جل پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ عز و جل اور